اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے سے اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ تو آج کے سبق کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے۔ پہلے ہم آیت مبارکہ کو لفظ بلفظ پڑھیں گے اور جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے ہجے بھی کریں گے اور تجوید کے قواعد سے بھی واقفیت حاصل کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ آیت مبارکہ کو قربانی کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 19 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ او کصیب حمزہ واو زبر او، اس کو او نہیں پڑھیں گے او کا سوئی، کاف زبر کا، صاد یا زبر سوئی کا سوئی، صاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یا زیری او کا سوئی، با میم دو زیر بم، تو یہاں پر آواز کو ناک میں چھپائیں گے، باقی نیچے دو زیر ہیں، یہ نون تنوین ہے۔ تو نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا، تو ہم نے نون کو میم میں ملا کر پڑھنا ہے، میم پر شد ہے، غنہ کریں گے۔ من السماء او کصیب من السماء، میم زیر می، نون سین زبر نس، مینس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، من السماء، حمزہ زیر ای، من السماء، یہاں پر 4 الف تک آپ کھینچ کر پڑھیں گے، مد کریں گے، مد متصل ہے۔ آگے دیکھیے فی ہی، فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی، اس کو فی ہے نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا، زیر کو فیہ ظلمات ورعد، ظلمات لا پر پیش ہے اور لا حروف مستعلیہ میں سے ہم موٹا پڑھیں گے، ظلو، میم پر کڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ظلما، تا کے اوپر دو پیش ہیں، واؤ کے ساتھ ملائیں گے، یہ نون تنوین ہے تو غنہ کر کے ظلمات را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، ورا، آگے پھر وہی کہ دال کے اوپر دو پیش ہے، نون تنوین ہے، اس کو آگے واؤ میں ملائیں گے، ادغام کریں گے اور غنے کے ساتھ کریں گے، ورعد و با را زبر بر، قوف دو پیش کن، وبرقن، جب وقف کریں گے تو پھر قاف پر قلقلہ کریں گے، قلقلے کا مطلب جنبش دینا، آواز کو ہلانا، آواز واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، وبرق، وبرق، یہ آواز آئے گی، اگر آواز کو بند کر لیں گے تو یہ قاف صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا۔ ظلمات ورعد وبرق یجعلون، جیم پر قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان پر جزم ہو تو ہم ان پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی آواز کو جنبش دیتے ہیں، تھوڑا سا ہلاتے ہیں، یجعلون اصابعہم، اصابعہم، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، الف ہمیشہ اپنے پہلے حرف کے ہی تابع ہوتا ہے، اگر الف سے پہلے والا حرف موٹا ہوگا تو الف لامحالہ طور پر موٹا ہی پڑھا جائے گا، اصابعہم،
یجعلون اصابعهم فی آذانہم، فا یا زیر فی، حمزہ کھڑا زبر آ، زال الف زبر زا، آزا، یہاں پر حمزہ پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اسی طرح اس الف کو بھی کھینچیں گے، آذانہم، یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تو یہاں پر ایک ہی میم پڑھنی ہے، نون زیرنی ہا، میم زیر ہم، ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، آذانہم، آگے میم زیر می، نون صاد زبر نص، می نص، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد زبر صو، می نص صو، واو الف زبر وا، می نص صو وا، عین زیر عی، قاف زیر قی، می نص صواعقی، فی آذانہم، یہاں پر میم پر شد ہے، غنہ کریں گے، آذانہم من الصواعق حذر الموت، را کو پر پڑھیں گے اور را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، را لام زبر رول، حذر الموت، تو یہاں پر وقف کریں گے، یہ وقف کی علامت ہے، حذر الموت، واللہ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، واللہ محیط، میم پیشمو، حا یا زیر حی، محی، تو میم دو پیش تم، یہاں تو کے اوپر جو دو پیش ہیں یہ نون تنوین ہے، تو قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکنی یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو یہاں جو تو کے اوپر دو پیش ہیں نون تنوین ہے، یہ میم سے بدل دیا گیا ہے، یہ چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کو پڑھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، محیط بالکافرین، با لام زیر بل، کاف کڑا زبر کا، بل کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبرنا، بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالکافرین۔ اگلی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں جی، یکاد البرق، یکاد الدال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یکا، کاف کے بعد الف ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یکاد البرق، یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، یکاد البرق یخطف، خو کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو بھی حروف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو تا نہیں تو پڑھیں گے، یخطف، یخطف ابصارہم، با پر قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، با کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہاں پر آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، صاد اور را دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء، کلما، یہاں میم
کے بعد الف ہے اور آگے حمزہ ہے الف کے بعد دوسرے کلمہ میں، تو مد منفصل ہوگی، اس کو آپ نے 3 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ کلما اضاء، یہاں پر ضاد کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی آپ نے مد متصل کے طور پر ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ گیا ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کو بھی آپ 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلما اضاء لہم مشوا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم مشدد ہے، تو دو ایک ہی جنس کے حرف آگے ہیں، تو میم کو میم مشدد میں ملا دیا گیا ہے، ایک ہی میم ہم نے پڑھنی ہے میم مشدد، اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ میم پر شد ہے۔ لہم مشوا فیہ، فا حاضر فی حاضر ہی، فیہ، یہاں لام الف لا لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے تو آپ وقف کر سکتے ہیں یہاں، لیکن پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، پھر آگے نہیں پڑھیں گے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا حمزہ زیر ای، زال الف مد زبر زا، وَإِذَا اظلم، لا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اظلم، اور یہاں پر جو مد ہوگی یہ بھی آپ نے 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ شَاء، یہاں پر مد کریں گے، مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اس کو 4 الف کی مقدار کھینچیں گی، لفظ اللہ کلام موٹا پڑا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، لام زبر لا، زال زبر زا، لازا، ہا زبر ہا، با زبر با، لَذَهَبَ، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، بِسَمْعِهِمْ، عین کو ہلکے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، میم ساکن ہے، اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، بسام اس طرح کی آواز نہیں ہوگی، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، با پر قلقلہ، صاد کو موٹا پڑھیں گے، وَأَبْصَارِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ، نون پر شد ہے، غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے 1-1.5 سیکنڈ کے لیے، اور لفظ اللہ کلام یہاں پر موٹا پڑا جائے گا۔ ان اللہ علی، عین زبر ع، لام کڑا زبر لا، علی کل شیء قدیر، کل شیء، یہاں پر اخفا کریں گے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، شیء، یہ آواز، شیء قدیر۔ اس آیت مبارکہ کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، یہاں پر وقف کیا ہے، وقف کی علامت لام الف لا ہے، تو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ لَهُم مَشَوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
إن الله على كل شيء قدير.